السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ نئی ویڈیو یعنی ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ 20 جون 2022 سے لے کر 26 جون 2022 کے درمیان ہے۔ لاسٹ ٹائم ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی تھی، وہ نیل تھم نیل پہ کوئی ڈیٹ تھی اور نیچے کوئی ڈیٹ تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کی توجہ نے وہ کریکشن کروا دی تھی۔ دوسرا خواتین و حضرات، جو لوگ میں نے آج اپنے ARY ڈیجیٹل کے بھی شو میں بولا تھا، جو یہ میں بولتا ہوں کہ میرے نام سے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی موبائل نمبر کسی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب چینل پہ، لنکڈ ان پہ، میسنجر پہ جو اس کے ٹول ہے، کوئی موبائل نمبر ہو یا کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو وہ میرے نام سے جعلی IDs چلا رہا ہے، اور اس کے لیے صرف میرا آفس ہے جو PC ہوٹل کراچی ہے، اور آپ دیکھا کریں نیچے مستقل اگر ٹکر چل رہا ہے تو وہ جینون ویڈیو ہے، یہ خیال رکھیے گا، یہ آپ سے التماس ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کو کچھ فنڈز کی ضرورت پڑے گی جو آپ کے کسی ساتھی، عزیز، دوست کی مدد سے پوری ہو جائے گی۔ تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کے ڈائجیشن سسٹم میں یا اسٹمک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو تو اس میں بہت احتیاط کیجیے۔ اچھا، جو ہمارے میرڈ کپل ہیں جو ایریز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے تعلقات میں کوئی کولڈ ریلیشن فیل ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسا فیل ہو سکتا ہے کہ جیسے دونوں میں کوئی دوری سی ہو رہی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اپنے گھر کا مسئلہ اپنے ہی گھر میں اگر آپ حل کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تھوڑا سا خوش خوراکی کی طرف آپ کا رجحان بنے گا، مگر آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے، ورنہ فوڈ پوائزنگ یا پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ اہم امور، آپ یہ جو نیا ہفتہ جو آپ جس دن ویڈیو دیکھیں گے، پیر سے لے کے بدھ تک یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا فائنینشیل مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کوئی جاب کے حوالے سے اچھی نیوز مل سکتی ہے، اور بعد میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی نیا دوست، نیا آپ کا ساتھی آپ سے دوستی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر جذباتی فیصلہ نہ کیجیے گا اور جلد بازی میں کوئی کام نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو پرابلم آ جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس ہفتے کسی ایسے آدمی سے ملاقات یا ایسے فرد سے ملاقات ہوگی جو آپ کے لیے ایک سپورٹیو ایلیمنٹ بنے گا، اور تھوڑا سا سیر و سیاحت اور تفریح کی طرف رجحان رہے گا۔ کچھ آپ اپنے گھر کی ریپیئرنگ پہ بھی جو ہے پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، یا گھر کی جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں ان کے اوپر خیال رکھیے گا، ورنہ آپ کو تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غیر ملکی سفر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اپنا ارادہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی بہتر نتائج آئیں گے۔ دوسرا ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے یا آپ کی اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی تیسرا فریق آ کے کوئی آپ کو غلط ایڈوائس کرے، تو سمجھ لیجئے گا یہ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ کوئی آپ کی سیکریسی یا کوئی آپ کا راز جو ہے وہ افشا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اوورآل دنیا پہ ایک ٹائم چل رہا ہے، تو یہ خیال سب رکھیں، جو پلانیٹری پوزیشن ہے اس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ٹورس والے حضرات بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اور کوئی آپ کو پارٹنرشپ میں کوئی اچھی آفر آ سکتی ہے، اس کو ضرور انڈر کنسیڈریشن لائیے گا، زیر غور۔ اور اگر آپ کا کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہو یا کوئی قانونی مسائل ہوں تو اس کو قانونی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو گڈ نیوز ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی دوست، عزیز، احباب کی عیادت کے لیے کہیں تشریف لے جائیں، اور آپ کا تھوڑا سا اپنی فیملی لائف کی طرف رجحان بڑھے گا۔ اس کے علاوہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو خواہ کی جو ہے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ اچانک مہمان آ سکتے ہیں، گھر کے کسی فرد کے لیے شادی، بیاہ، منگنی، اس قسم کے معاملات شروع ہو سکتے ہیں۔
थोड़ा सा आपके करीबी रिलेटिव हो सकता है आपसे बदगुमानी इख्तियार करते हुए कुछ गलत आपके लिए साजिशी जहन बनाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है, मामलात तो दब जाएंगे मगर वक्ती तौर पे परेशानी आ सकती है। कोई गाड़ी की तब्दीली हो सकती है और हो सकता है आप कोई अपने खर्चों के लिए परेशान होंगे और आप अपने खर्चों के सबब अपने वसाइल को पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी आपको ज़िद या हठधर्मी जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अपने रवैये में थोड़ी सी सॉफ्टनेस लाइएगा। अगर आपका कोई ट्रैवलिंग का इरादा हो रहा है तो वसाइल की तरफ भरपूर तवज्जो रखिएगा, कोई अंधी प्लानिंग मत कीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जेमिनी वाले तो आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कुछ खर्चे, अखराजात और आमदनी में मसाइल पैदा हो सकते हैं वक्ती तौर पर, पीर मंगल बुध ये 3 दिन में, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। अगर आप बैरून मुल्क कोई वीज़े के लिए मुंतज़िर हैं वो आ जाएगा। अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं उसका होने का इम्कान है, या बच्चों के साथ तफरीह के मौक़े आपको मैसर आ सकते हैं। कोई आपके साथ वक्ती तौर पर किसी दोस्त अज़ीज़ की कोई चपकलिश हो सकती है, मगर इंशाअल्लाह ताला कोई उसका बुरा रिज़ल्ट अल्टीमेट नहीं आएगा। आपकी गाड़ी की भी तब्दीली हो सकती है और रिहाइश में भी तब्दीली या बेहतरी का इम्कान बन रहा है। अच्छा, ये भी इम्कान है जेमिनी वालों के लिए कोई रूहानी सफ़र। हमारे मुसलमानों के लिए तो हज उम्रा ज़ियारत ही होती है, और अल्लाह ताला पंचन पाक के सत्ते मैं तो कहता हूँ हर एक मुसलमान को वहाँ बुलाने की तौफ़ीक़ अता करे। और हो सकता है कि आप कोई ख़ानदान में किसी झगड़े के अंदर मीडिएटर का रोल, दरमियाने सुलह कराने वाले इंसान का रोल अदा करें, या अगर कोई प्रोफेशनल मामलात के अंदर आपके कोई गलत फहमी हो गई है तो उसको भी आप दूर करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ख़्याल रखना चाहिए, अगर आप जेमिनी हैं तो आपको थोड़ा सा हड्डी, पुरानी जोड़ों का दर्द, जहाँ पे बोन्स आती हैं वहाँ का, उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, वरना कोई तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ सकती है या पुरानी तकलीफ़ का आर्ज़ा अचानक एग्रीवेट हो सकता है। इसके अलावा अपने निचले धड़, जहाँ एड़ी, टखना, घुटना या जहाँ हड्डियाँ आती हैं, जोड़, कंधे भी उसमें शामिल हो गए, ज़्यादा निचले धड़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान। सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप गैर मुल्की सफ़र या अंदरून मुल्क सफ़र जिसमें सैर व सयाहत का उनसर शामिल हो, अगर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कामयाब हो जाएगी और आप बिल्कुल जा सकते हैं। या कोई वीज़ा या कोई ऐसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। आपको अपने स्टूडेंट के लिए, कैंसेरियन जो है, आपको अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने का और उसको बेहतर करने के मौक़े भी मैसर आएंगे। मुलाज़मत पेशा वो लोग जो कि किसी भी इदारे में काम करते हैं, उनके अपने हाई अप्स, अपने अफसरान बाला से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अपने टैक्स के मामले में थोड़ी सी उलझन आ सकती है या थोड़े से मसले आ सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड अखराजात, चाहे वो तिबी हो, चाहे वो किसी घर के किसी फ़र्द की मेडिकल का प्रॉब्लम हो, उस पे आपके हो सकते हैं। और आप किसी पर भी बिला ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एतबार मत कीजिएगा। वरना मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु की जो पोजीशन चल रही है, लोग थोड़े से आपके ख़िलाफ़ बदगुमानी कर सकते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई गलत प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, मगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे पंचन पाक के सदक़े कोई ना कोई बेहतरी उसमें हो जाएगी। अच्छा, वो कैंसेरियन लोग जो कि एजड हैं और कोई पुरानी बीमारी, उनको रीढ़ की हड्डी की, सर्वाइकल की, स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और आपको आमदनी और अखराजात तकरीबन मसावी होते हुए नज़र आते हैं, मगर बैरून मुल्क या अब्रॉड से कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मैसर आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि ऑफ़िस में कोई नया असाइनमेंट, नया काम, नई तब्दीली आपको लगा दी जाए।
फिर हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद। लियो लियो वालों को मैं ये कहूँगा, अगर आप कोई ऐसी स्पेकुलेशन वाला काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, या चाहे कोई ऐसी चीज़ जिसका इंस्टेंट या इमीडिएट रिजल्ट मिले, तो उसमें बहुत सोच समझ के आप हाथ डालिएगा। हो सकता है किसी शख्स ने आपसे कोई कमिटमेंट की हो और वो कमिटमेंट को ना पूरा कर पाए। थोड़ा सा आपको इंसोमेनिया, यानी आप ये समझ लें कि कोई नींद की कम ख्वाबी के मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ नई दोस्तियां आपकी बन सकती हैं। ससुराल वालों के साथ थोड़ी सी चपकलिश पैदा होने का इम्कान बनेगा, मगर मामलात बेहतर हो जाएंगे। और बहस व मुबाहिसा या आर्गूमेंट करने से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, वरना खामा मुंह से बोली भी बात आपकी पकड़ी जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई बहुत पुराने अरसे से चीज़ खोई भी हो, और कोई फ़ाइल खोई भी हो, कोई डॉक्यूमेंट खोया हुआ हो, वो शायद आपको अचानक मिल जाए। और स्टूडेंट को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट आपके मुवाफ़िक नज़र आएंगे। जुमेरात जुम्मा ये हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन या स्ट्रेस फील करें, मगर कोई ऐसी बात नहीं। और आपके अपने जो करीबी लोग हैं उन पे ज़रूरत से ज़्यादा एतबार मत कीजिएगा, वरना डिसअपॉइंटमेंट या आपको थोड़ी सी तवक्को के बरखिलाफ़ कोई काम हो सकता है। आपको अपने घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए, और घरेलू मामलात में किसी किस्म का भी झगड़ा या किसी किस्म की अगर कशीदगी पैदा हो तो उसको बढ़ने ना दीजिएगा, और सब्र से काम लीजिएगा और अक़ल से काम लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, अपने पड़ोस के साथ कोई इख्तिलाफ़ या किसी बात पे अगर कोई चीज़ हो तो उसको दरगुज़र कीजिएगा, ये आपके हक़ में बेहतर होगा। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई जो है अखराजात दरपेश हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको वक्ती तौर पर मसाइल का शिकार होना पड़े। जुमला विर्गो विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा, आपके कुछ रूठे हुए ताल्लुकात, कुछ ख़त्म हुए हुए ताल्लुकात दोबारा असर नौ कायम हो सकते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा सा अपना जो है दरगुज़र का भी ख्याल रखना होगा। कुछ मज़हबी महाफ़िल या तकारीब में जाने का मौका मिलेगा, कुछ मज़हबी कामों पे आपके अखराजात होंगे, और आप लोगों की शादी का भी कोई सिलसिला बन सकता है। इसके अलावा आपसे अगर कोई मिलना चाह रहा है या आपसे ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है तो कर लीजिए, उसमें आपके लिए भी बेहतरी है। जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त से फ़ायदा होने का इम्कान, और अगर आप कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपकी भी तरक्की होने का इम्कान है। अच्छा, कुछ आपके घर पे अखराजात होते हुए नज़र आते हैं। अगर किसी से कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि मामले अदालत तक ना जाएं, वरना थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। और अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज करना चाह रहे हैं तो इसी हफ्ते में आपको हो सकता है अल्लाह ताला कोई अच्छा मुआलिज फराम कर दे, कोई ऐसी दवा, क्योंकि होता सब मेरे रब के हुक्म से, तो ये इम्कान है कि आपके लिए बेहतरी का सबब बन जाए। अगर आप कोई कर्ज़ा आपका जो बहुत अरसे से आपको नहीं मिला, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है। रोमानवी ताल्लुकात में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, वरना किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके जो अगर किसी से ताल्लुकात में कोई ख़राबी आई भी है तो वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने निचले धड़ पेट यानी ज़ेरे नाफ़ नहीं कह रहा मैं, पेट की बात कर रहा हूँ, मैदे का ख़याल और मैदे से मुंसलिक अज़ा का ख़याल रखना चाहिए। खुश खुराकी की तरफ रुझान तो जाएगा, मगर बेहतर होगा कि आप तवाज़ुन, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और इस मौसम में ख़ास तौर पर विर्गो वालों के लिए गोश्त का इस्तेमाल कम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रोमानवी मामलात में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि सुलह जोई से काम लीजिएगा और लड़ाई झगड़े से परहेज़ कीजिएगा, ये आपके हक़ में भी बेहतर रहेगा। इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा, कोई आपकी पुरानी चीज़, कोई पुराना काम इंशाअल्लाह ताला हो सकता है अचानक हो जाए। आपको अपने एटीट्यूड में, अपने रवैये में थोड़ी सी बेहतरी लानी चाहिए, और आएगी भी कुदरती तौर पे। आपका पुराना कोई क्रॉनिक मर्ज़ जो होगा उसमें बेहतरी आने का इम्कान बनेगा।
البتہ کچھ آپ کو بڑا بن کے خاندان میں اپنے امور کو جو فیملی سے ریلیٹڈ ہوں گے ان کو نبھانے کا موقع ملے گا۔ ذرا سا آپ نے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کی کوئی جسمانی تکالیف آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات پہ بھی آپ نے سرویلنس اچھی رکھنی ہے، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اگر آپ کسی اچھے اسکول یا اچھے ٹیوٹر کے لیے سرگرداں ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ البتہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور آپ اگر کوئی سیاست سے ریلیٹڈ ہیں تو ہو سکتا ہے گفت و شنید تو ہوگی آپ کے ساتھ، مگر اچانک اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور اپنے معاملات کو بہتر طور پر نبھانے کی کوشش کیجیے گا، اور کوئی ذمہ داری ملے تو اس میں کوئی کوتاہی نہ برتیے گا، ورنہ اپنے افسران یا اپنے کولیگ کے درمیان آپ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک اپنی گاڑی، اپنی بائک یا اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں ان کی حفاظت کا خیال رکھیں، اور ایسے جیسے ہوتے ہیں نا لوگ گاڑی کھلی چھوڑ گئے یا گاڑی کو کھڑا کر دیا تو وہاں پہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا امکان ہے، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ یا اچھی جسے یہ کہہ لیں ذمہ داری دی جا سکتی ہے آفیشیل معاملات میں، مالی لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا بہتر ریلیف محسوس ہوگا اس ہفتے میں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ادھار دیں گے تو وقت پہ ملنے کا امکان ایز پر کمٹمنٹ مجھے کم لگتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 8واں برج، اپنا برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ اگر آپ کا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی کام اٹکا ہوا تھا، یا گھر بنانے کے لیے کوئی NOC چاہیے تھا، یا آپ کو کوئی چیز کی ضرورت تھی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی، اور کسی روحانی نیک بزرگ نیک ہستی سے آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اسکارپیو ہوتے ہوئے سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے پروفیشن سے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہتر رہے گا یہ ہفتہ۔ کچھ آپ اب اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے سوچیں گے، اگر آپ کوئی جاب بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم چیز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بزنس کے معاملات میں کوئی اچانک تبدیلی لانی پڑے گی، یا اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی آپ کریں گے۔ آپ ذرا سا اپنی والدہ کا صحت کا خیال رکھیے گا، اور اگر خاص طور پر کوئی پرانا مرض ہو ان کا تو اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ کوئی آپ کو ہو سکتا ہے اپنے میٹرنل سائٹ پہ، اب میٹرنل سائٹ پہ یعنی اردو میں کہوں تو ننیالی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بیماری کی خبر مل سکتی ہے، یا ہاسپٹلائزیشن کی خبر مل سکتی ہے۔ اپنی پارٹنرشپ میں آپ نے خیال رکھنا ہے، چاہے وہ شوہر اور بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروباری صورت میں ہو، اور کوشش کیجیے گا کہ معاملہ زیادہ دور تک نہ جائیں، ان کو اپنے طور پر ختم کرنے کی کوشش کریے گا۔ اچھا، آپ کو اگر کسی کام کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں نہ پتہ ہے تو آپ نے وہ نہیں کرنا، اور کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہوئے، کوئی سائن کرتے وقت ضرور اس پہ احتیاطاً دوبارہ نظر ڈال لیجیے گا، اور دیکھیں جب آپ کروڑ کی چیز لے رہے ہیں یا 70 لاکھ کی چیز لے رہے ہیں تو 5,000 روپے آپ لائر کو دے کے اس ڈاکومنٹ یا اس جائیداد کی چیزوں کے اوپر ایک سیکنڈ اوپینین ضرور لے لیجیے گا۔ یہ میرا آپ کو خاص مشورہ ہے۔ گاڑی خریدتے ہوئے بھی ڈاکومنٹ کا خاص خیال رکھیے گا، اور کسی پر انجانے آدمی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ کوشش کریے گا کہ جو بھی معاملات طے کریں وہ دستاویزی شکل میں تیار کیے جائیں۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا، اگر آپ کو کوئی مرض ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں افاقہ ہونے لگے گا، آپ کو کوئی میڈیسن سوٹ کر جائے گی، کوئی ڈاکٹر سوٹ کر جائے گا، کچھ اس قسم کے معاملات بنتے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے گھر کے بزرگ جو ہیں، چاہے وہ والد ہوں والدہ، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور ان نیسیسری فضول خرچی مت کیجیے گا، کیونکہ آگے چل کے آپ کو تھوڑے سے پیسوں کی وسائل زیادہ چاہیے ہوں گے، ضرورت پڑ سکتی ہے۔
اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہت احتیاط کا مظاہرہ کیجیے گا، اور فائنینشیل ریموٹ کنٹرول ایٹ لیسٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کھانا، دعوت، طعام یا اس قسم کا کوئی دعوت نامہ ملے تو ضرور جائیے گا، اور خاندان کے معاملات میں بڑا بن کر ڈیل کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ ویسے بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور کسی کے لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی نئی آفر لے کے آئے تو آپ نے اس پہ غور ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو، جیسے میں نے ایک زحل کی رجت پہ بنائی تھی، کہ کچھ اگر ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اب اس کو یا تو وقت آپ سے صحیح کرائے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، اور ہر ایک پہ اندھا اعتماد مت کیجیے گا۔ خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جب بھروسہ ہی نہیں کرتا تو آدمی دھوکہ ہی نہیں کھاتا، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ، منگنی کا مسئلہ یا اس قسم کا کوئی آسپیشیس ایونٹ آپ کی زندگی میں جو ہے داخل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں کوئی سیر و تفریح کے لیے آپ کسی سمندر، پانی، دریا، ایسے مقامات جہاں پہ جا کے آپ کو ایک خوشگوار تبدیلی اپنے اندر محسوس ہو، اس کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو توقع رکھ رہے ہیں شاید اتنا تو نہیں، لیکن اس سے کم ضرور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا ڈیلے بھی ہو۔ لیکن اگر آپ کا کوئی مسئلہ زمین، جائیداد، پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ سیٹرن ریٹروگریڈ کر رہا ہے آپ کے دوسرے گھر میں۔ اور میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی خاندانی معاملات یا کوئی، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کوئی طلاق، علیحدگی کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا وزڈم سے کام لیں گے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا بھرپور موقع ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھی، آپ کے دوست یا آپ کے کسی ہم سفر کے ساتھ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیجئے، بہتر رزلٹ آئے گا۔ اچھا، ایک چیز میں اور کہوں گا کہ وہ لوگ جو ان فرنٹ آف کیمرہ یا کیمرے کے سامنے کام کرنے والے لوگ ہیں، یا جو لوگ پبلک میں ایکسپوز ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنی ریپوٹیشن کا خیال رکھیے، ورنہ آپ کی ریپوٹیشن پہ کوئی ڈینٹ لگ سکتا ہے، اور کوئی اسکینڈل، کوئی ایسی چیز اللہ نہ کرے آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کا حکومت یا حکومتی اداروں سے یا حکومتی حلقوں سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بھی امکان بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر کوشش کریے گا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی خود سری، گھمنڈ پیدا ہونے کی کوشش کیجیے، وہ تو ہمارے اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کوئی جائیداد وغیرہ کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں قانونی نکات کو نظر انداز مت کیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ کے لیے کوئی خدا نخواستہ پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے چیسٹ کا خیال رکھیے گا، حلق، ناک، کان، ENT کا شعبہ یا چیسٹ کا شعبہ، یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں کا استعمال کم کیجیے گا۔ اب ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں کہوں گا کہ کچھ پچھلے ہفتے سے آپ کا تھوڑا سا فیور، گلے کا پرابلم یا چیسٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ابھی آپ نے تھوڑا اور خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے کوئی ایک فنڈ کے متلاشی ہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ جس سے بھی ڈیل کرے تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بیرون ملک قیام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کے کچھ ساتھی، کچھ دوستوں کی طرف سے کچھ فرمائشیں آئیں گی، دیکھ لیں، اگر آپ پورا کر سکیں تو کر دیجیے گا۔ تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو جوڑوں کی تکلیف یا ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ مالی لین دین میں بہت آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی معاملات، فلاحی معاملات میں آپ حصہ لیں گے اور رزلٹ بھی اچھے آئیں گے، اور کسی باہر کے آدمی کو اپنے نجی معاملات میں دخل اندازی کی اگر وہ کوشش کرے تو اس کو جھٹک دیجیے گا۔
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ گھر میں کچھ سامان آرائش و زیبائش یا کپڑوں کے اوپر آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتا ہے وہ آگے کی کوئی شادی بیاہ کی تقریب کے لیے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور تہواری شکل میں آپ کا اخراجات ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ چھوٹے ہیں تو اپنے والد کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ان کی طرف توجہ رکھنی ہوگی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ آپ سے بے خبر ہیں، مگر وہ آپ کے بارے میں مکمل باخبر ہوں گے۔ اور تھوڑا سا اپنی نیند کی طرف توجہ دیجیے گا، کیونکہ ضرورت سے زیادہ اللہ نہ کرے کوئی لالچ یا پیسہ کمانے کے چکر میں آپ ایک لمبے عرصے کے لیے پھر بستر پہ لیٹ سکتے ہیں۔ اور آپ کو اپنے جو اعضاء جن کا تعلق انسان کے کسی بھی، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ یورنل سسٹم یعنی پیشاب سے ریلیٹڈ کوئی جلن یا پرابلم آپ کو آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا برج ہے 12واں برج، برج ہوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، ڈونٹ فیل اینی ہیسیٹیشن اینڈ کمپلیٹ یور جاب اینڈ فوکس یور جاب۔ جتنا آپ پس و پیش سے کام لیں گے اتنا آپ کے معاملات خراب ہوں گے۔ اس وقت آپ کو دین اینڈ دیئر اپنا ڈیسیشن لینا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر پروفیشنل معاملات میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات کا خیال رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا خرید و فروخت میں آپ کے کچھ اخراجات ہو سکتا ہے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کی مدد سے آپ کی رقم، کوئی چیز آپ کو واپس مل جائے۔ اور ایک چیز میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، وہ ہے زمین و جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات طے کرنے میں۔ اگر آپ میڈیکل کے شعبے سے یا نرسنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ٹائم ہے، اور آپ کا تھوڑا سا تعطیلات یا اپنے آرام کرنے کا دل چاہے گا کریں اگر آپ کو مواقع میسر آتے ہیں، اور سفر کرنے کا بھی امکان بنے گا۔ اپنے گھر کے جو بچے، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اپنا جو فیصلہ کر لیں تو پھر اس پہ قائم رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ نے ارادے کو تبدیل کیا تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ فائنینشلی کوئی اچانک آپ کو رقم یا اچانک وسیلہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیدا کر دے گا، اور کام نہ کیجیے گا جو بعد میں آپ کے لیے پشیمانی یا پریشانی کا باعث بنے۔ تھوڑا سا آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، اور ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھیے گا، ورنہ چھوٹی سی کوتاہی کسی بڑے حادثے کا سبب نہ بن جائے، خاص طور پہ اس دور میں، کیونکہ کچھ حالات اور کچھ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے اپنے ایک علمی تجزیے کا آپ کے سامنے اظہار کیا، اور باقی تو حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کور ہو جائے، اور آپ کی محبتیں شامل حال رہتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے میں تو بولتا نہیں ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اگر نہ بھی چاہے تو بھی اللہ آپ کو خوش رکھے، کیونکہ میرا ایک ایمان ہے، جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے نہ اس کو کوئی چھین سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، اور جو نہیں لکھا وہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، جو تیری تقدیر میں رب نے لکھ دیا وہ تو تجھے ملے گا، لیکن تیری نیت کی اچھائی یا برائی، یا تو اس میں اچھائی اضافہ کروا دے گی، اور اگر برائی ہوئی تو اس میں خسارہ کروا دے گی۔ تو خواتین و حضرات، اگلی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔